शहबाज शरीफ के वज़ीर-ए-आज़म बनने के 8 दिन बाद वफाकी काबीना आज हलफ उठाएगी। तकरीब हलफ बर्दारी सुबह 11 बजे ईवान सदर में होगी। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी बुज़रा से हलफ लेंगे। ज़राए का कहना है इब्तदाई 34 रुकनी काबीना अरकान में 14 का ताल्लुक नून लीग, 9 का पीपल्स पार्टी से होगा। JUI और MQM समेत दीगर इत्तेहादी जमातों के अरकान भी काबीना का हिस्सा होंगे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिर हाकान अब्बासी काबीना का हिस्सा बनने पर आमादा, तवानाई का कलमदान संभालेंगे। सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ और मुस्तफ़ा नवाज खोकर वज़ारत कानून के उम्मीदवार। वफाकी काबीना पर शहबाज गिल का तबसरा। ट्वीट में कहा, सुना है वज़ारत फिल्म और ड्रामा शहबाज शरीफ ने अपने पास रख ली है। पता चला है कि फ़िज़िकल एजुकेशन की नई वज़ारत आ रही है। आपको क्या लगता है कि फ़िज़िकल एजुकेशन का वज़ीर कौन होगा? वज़ीर-ए-आज़म के लिए इत्तेहादी गले की हड्डी बन गए। आसिफ ज़रदारी और फजलुर रहमान के सदर बनने की जिद। बलूचिस्तान में गवर्नर और वज़ीर आला के ओहदों पर भी इत्तेहादी तकसीम। वादे के बावजूद नून लीग पंजाब की गवर्नरशिप पीपल्स पार्टी के दोने से कतराने लगी। नून लीग ने चेयरमैन सेनेट के लिए इसहाक डार का नाम तजवीज़ कर दिया। पीपल्स पार्टी क़यादत का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, इत्तेहादियों को तोड़ कर लाए और हम ही ज़मानती हैं। नून लीग दिल बड़ा करे, जो वादा किया है पूरा करे। ज़राए का कहना है ENP जमहूरी वतन पार्टी और BNP मैंगल ने काबीना में शमूलियत से मौजूद कर ली। सरबराह ENP असफंजार वाली कहते हैं, रोज़ अव्वल से हुकूमती ओहदे हमारी तरजीह नहीं, पार्टी को मज़ीद मुनज़्ज़म फ़ाल बनाने पर तवज्जो मरकूज़ है। JUI के जाहिद अकरम दुरानी ने डिप्टी स्पीकर के कागज़ात नामज़दगी हासिल कर ली। इलेक्शन कमीशन आज से PTA फॉरेन फंडिंग केस की रोज़ाना पर समाअत करेगा। कॉज लिस्ट जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत और 30 दिन में केस पर फैसले की हिदायत की है। मेरा तोहफा मेरी मर्जी। इमरान खान का मुखालफिन को जवाब। कहा, तोहफे तोशाखाना भेजकर 50% कीमत अदा करके अपने पास रखे। 3 साल बाद भी मुखालफिन को मेरे खिलाफ तोशाखाना के सिवा कुछ न मिला। साफ़ी से गुफ्तगू में कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस ला रही हैं। मेरे खिलाफ साजिश नवंबर से शुरू हुई। जनवरी में तारीख अदम एतमाद लाने का प्लान हुआ। फराह खान के पास सौदा था न वज़ारत। कैसे पैसे लिए? फॉरेन फंडिंग केस में कुछ नहीं कहा। जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस गलती थी। माफिया को NRO 2 मिल गया। शहबाज शरीफ अभी से इंजीनियरिंग कर रहा है। ये लोग अपने अफसर लगाकर मैच फिक्स करेंगे। पिछले इंतखाबात में तवज्जो नहीं दी, अब टिकट खरीद दूंगा। तुम्हारा तोहफा तुम्हारी मर्जी नहीं, तोहफे भी रियासत के, मर्जी भी रियासत की। मरीम नवाज कहती हैं, अब धूस नहीं चलेगी। तुम्हारी जाली हुकूमत और तुम्हारा मुस्तकबिल खत्म, हिसाब तो देना पड़ेगा। मरीम औरंगज़ेब ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म को तोहफे मिले, इमरान खान ने दुकान सजा ली। 2018 में 50% कीमत देकर तोहफा लिया जा सकता था। आपने मर्जी की कमेटी बनाई, 20% अदायगी की, 3 करोड़ देकर 14 करोड़ के तहफ़ लिए। रहनुमा PTA फ़ारूक हबीब का जवाबी वार। कहा, पहले BMW का जवाब दें, जो नवाज शरीफ ने तोशाखाना से मामूली कीमत पर ली। तोशाखाना पर नवाज शरीफ का फरमान भी पढ़ लें, जिसमें लिखा गया, तोशाखाना की इंफॉर्मेशन पब्लिक करने से दीगर मुल्कों से ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं। अवाम की घबराहट ख़त्म, साबिक वज़ीर-ए-आज़म की बरकरार है। आपको घबराहट होती है तो हो, मैं तो इसी रफ्तार से काम करूँगा जिसका आदी हूँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद मेट्रो बस मंसूबे की तकरीब से खिताब। कहा, मंसूबे में 4 साल ताख़ीर हुई, अब दिन रात मेहनत और लगन से अवामी फलाह के लिए काम करेंगे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म तो हेलीकॉप्टर पर आते जाते थे। वज़रा के पास बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ थीं, उन्हें गरीब से क्या कर्ज। वज़ीर-ए-आज़म की चीनी हुकूमत से KCR को CPAC में शामिल करने की भी सिफारिश। कहा, तरक्की का सफ़र वहीं से शुरू होगा जहाँ से रुका था। मुल्क और कौम का 1 रुपया भी ज़ाया नहीं होने देंगे। वज़ीर-ए-आज़म से सऊदी सफ़ीर की मुलाकात, दोस्ताना ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़्म का इज़हार। अदालत रात 12 बजे क्यों खुली? चीफ जस्टिस ने बता दिया। ये 24 घंटे काम करने वाली अदालत है। सोशल मीडिया पर जो चल रहा है उसकी परवाह नहीं। आइन के मुहाफ़िज़ हैं, किसी को अदालत पर उंगली उठाने की ज़रूरत नहीं। सदारती रेफरेंस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, आइन की खिलाफ वर्जी छोटी बात नहीं, खिलाफ वर्जी करने वाला खुशी से जाए या कीमत अदा करनी होगी। आइनी तहफ़्फ़ुज़ पर गालियाँ पड़ती हैं मगर अपना काम करते रहेंगे। कौमी लीडर्स को अदालती फ़ैसलों का दिफा करना चाहिए।
15,000 لوگ جمع کر کے فیصلے پر تنقید کریں گے تو عدالت کیوں معاملات میں پڑے؟ کیس کی سماعت آج پھر ہوگی۔ سری لنکن شہری پرینتا کمار کا قتل 6 مجرموں کو 2 مرتبہ سزائے موت، 7 عمر قید اور بھاری جرمانے شدید دہشت گردی عدالت نے فیصلہ سنا دیا۔ سیکرٹری پروسیکیوشن پنجاب ندیم سرور نے بتایا مجموعی طور پر 88 مجرموں کو سزائیں سنائی گئی۔ مجرموں کے موبائل فون سے ملنے والی ویڈیوز کو چلان کا حصہ بنایا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے مقدمے کی 5 رکنی پروسیکیوشن ٹیم کو 2 دھمکی آمیز خطوط ملے۔ خطوط ملنے پر انسداد دہشت گردی اور دھمکیوں کے دفاعات کے تحت مقدمہ درج۔ علامہ طاہر اشرفی کا عدالتی فیصلے کا خیر مقدم، کہا مجرموں کو سزائیں انصاف کے ترجمان ہیں، کسی کو بھی دہشت گردی کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ جسٹس قاضی فائز کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کے لیے سابق وزیر اعظم نے اصرار کیا۔ سابق وزیر قانون فاروق نسیم کہتے ہیں عمران خان نے ایسڈ ریکوری یونٹ کے مواد کو بنیاد بنایا۔ ایسڈ ریکوری یونٹ براہ راست عمران خان کے ماتحت تھا۔ جسٹس قاضی فائز کے ساتھ میرا کوئی ذاتی تنازع تھا نہ ہے۔ فواد چودھری کا فاروق نسیم کو جواب، ٹویٹ کیا تمام معاملہ آپ نے کھڑا کیا، آپ کے اسرار پر ہی ریفرنس بھیجا گیا۔ بطور وزیر قانون آپ کو ذمہ داری لینی چاہیے۔ کابینہ میں کہا تھا ججز کے خلاف ریفرنس بھیجنا حکومت کا کام ہے۔ سابق وزیر قانون فاروق نسیم کا جسٹس فائز عیسیٰ ریفرنس سے متعلق فواد چودھری کو جواب بولے۔ فواد چودھری کہتے ہیں وزیر اعظم کو خود کوئی ذمہ داری نہیں لینی چاہیے۔ کہا گیا جسٹس فائز عیسیٰ سے متعلق ریفرنس کابینہ سے نہیں گیا۔ فواد چودھری کابینہ کے منٹس دکھائیں۔ فواد چودھری نے اجلاس کے منٹ میں ریفرنس کی مخالفت کی۔ کابینہ اجلاس کی کارروائی کے منٹس موجود ہوتے ہیں۔ گورنمنٹ کو کسی وقت سوچنا چاہیے، اتنی جلدی ہو سکے عوام کے پاس جانا چاہیے، نئی مینڈیٹ لینی چاہیے۔ پی ٹی آئی کی مہم سے نون لیگی پریشان، خواجہ آصف نے بھی جلد الیکشن کا مطالبہ کر دیا۔ کہتے ہیں ہماری حکومت کو سوچنا چاہیے، نیا مینڈیٹ آئے۔ حکمران اتحاد میں شامل جمعیت علماء اسلام کا بھی فوری الیکشن کا مطالبہ۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں اقتدار کو غیر ضروری طول دینا جے یو آئی کا موقف نہیں، ہم فوری طور پر الیکشن چاہتے ہیں۔ انتخابی نظام میں خامیاں ہیں، ان اسمبلیوں سے فائدہ اٹھا کر اصلاحات کریں۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں مولانا صاحب کی اپنی حکومت ہے، انتخابات کے لیے پوری طرح سے تیار ہیں، مگر الیکشن فری اور فیئر ریفارمز کی بات ہونی چاہیے۔ چیئرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی بن جائے مگر عدالت سے فیصلہ لے لیں۔ ٹویٹر پر اندرون اور بیرون ملک شدید تنقید کے بعد نون لیگ سٹپٹا گئی۔ ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب نے بخلاہٹ میں پریس کانفرنس کر ڈالی۔ حکومت مخالف اصل ٹویٹر ٹرینڈ کے بجائے غلط ٹویٹر ہیش ٹیگ کو موضوع بنا ڈالا۔ موجودہ حکومت کے خلاف چلنے والا ٹویٹر ٹرینڈ امپورٹڈ حکومت نامنظور ہے۔ ٹرینڈ امپورٹڈ حکومت نامنظور پر 1 کروڑ سے زائد ٹویٹس ہو چکے ہیں اور امپورٹڈ حکومت نامنظور ایک ہفتے سے ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈ ہے۔ حکومت مخالف ٹرینڈ سے توجہ ہٹانے کے لیے ملتے جلتے کئی ٹرینڈ بنائے گئے۔ مریم اورنگزیب نے جس ٹرینڈ کا ذکر کیا اسے نامنظور کی جگہ نامنطور لکھا۔ مریم اورنگزیب نے غلط ٹرینڈ کو پاکستان تحریک انصاف سے منسوب کیا۔ سی سی ٹی وی فوٹیجز کی مدد سے اہلکاروں پر تشدد کرنے والے اراکین اسمبلی کی شناخت مکمل، پولیس نے گرفتاریاں شروع کر دی۔ گلبرگ سے خاتون ایم پی گرفتار، مزید افراد کی گرفتاری کے لیے چھاپے۔ پرویز الہی کی اندراج مقدمہ کی درخواست پر سیشن کورٹ نے پولیس کو نوٹس جاری کر دیا۔ پنجاب اسمبلی میں لوٹے پی ٹی آئی کی خواتین رکن اسمبلی لے کر آئیں، ویڈیو سامنے آ گئی۔ پرویز الہی کہتے ہیں ڈپٹی اسپیکر کو پنجاب اسمبلی کے افسران معطل کرنے کا اختیار نہیں تھا۔ حمزہ شہباز کے علیم خان کے گھر آمد، اسمبلی میں ساتھ دینے پر شکریہ ادا کیا۔ کہا پنجاب کے عوام کی تکالیف کم کرنا اصل ہدف ہے۔ علیم خان نے حمزہ شہباز کو تعاون جاری رکھنے کی یقین دہانی کرائی۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل کا استعفیٰ منظور، نوٹیفیکیشن جاری۔ اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی کا مقام گورنر سندھ ہوں گے۔ صدر مملکت عارف الوی کی گورنر پنجاب عمر سرفراز چمک کو عہدے پر کام جاری رکھنے کی ہدایت۔
گورنر پنجاب کہتے ہیں عثمان بزدار کا استعفیٰ غیر آئینی تھا، قانونی تقاضے پورے نہیں کیے گئے۔ عثمان بزدار نے استعفیٰ گورنر کو دینا تھا تو انہوں نے وزیر اعظم کو دے دیا، کسی غیر آئینی کام کی توثیق نہیں کروں گا۔ پاکستان کے ساتھ 75 سال سے اہم تعلقات ہیں، پاکستان کو ایک اہم شراکت کار کے طور پر دیکھتے ہیں۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نیڈ پرائس کی پریس کانفرنس، کہتے ہیں افغانستان کو مزید محفوظ پرامن بنانے کے لیے پاکستان سے مل کر کام کر رہی ہیں۔ پاکستان کی نئی حکومت کے ساتھ خطے عالمی معاملات پر کام کرنے کے لیے منتظر ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف سے قطر کے سفیر شیخ سعود عبد الرحمن الثانی کی ملاقات، وزیراعظم منتخب ہونے پر قطری قیادت کا مبارکباد کا پیغام پہنچایا۔ پاکستان کے ساتھ تعلقات کو مزید فروغ دینے کی خواہش کا اعادہ، وزیراعظم کا قطری قیادت کے تہنیتی پیغامات پر اظہار تشکر۔ مختلف شعبوں میں تعاون کا عزم، وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان اور قطر افغانستان میں امن کے فروغ کے لیے کام کرتے رہیں گے۔ قطر خلیجی ممالک میں پاکستانیوں کی ایک بڑی آبادی کا گھر ہے۔ آرمی چیف سے رومانیہ کے سفیر کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور اور افغان صورتحال پر تبادلہ خیال۔ آرمی چیف نے کہا پاکستان یورپی یونین سے تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ رومانیہ کے سفیر نے علاقائی استحکام کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کا امیر جماعت اسلامی سراج الحق سے ٹیلی فونک رابطہ، کہ سیاسی صورتحال، دو طرفہ معاملات اور باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت۔ عمران خان نے کہا حکومت کو ایک باضابطہ سازش کے تحت ہٹایا گیا، محب وطن قوتوں کو مل کر سازش ناکام بنانی ہوگی۔ سراج الحق کا عمران خان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار، دونوں قائدین کا روابط میں تسلسل برقرار رکھنے پر اتفاق۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے پرویز خٹک اور اسد قیصر کو جماعت اسلامی سے رابطے آگے بڑھانے کا ٹاسک دے دیا۔ تحریک انصاف کے سردار تنویر الیاس بلا مقابلہ آزاد جموں کشمیر کے نئے وزیر اعظم منتخب۔ سردار تنویر الیاس نے حلف اٹھا لیا، صدر بیرسٹر سلطان محمود نے حلف لیا۔ نومنتخب وزیر اعظم آزاد کشمیر کہتے ہیں 90 روز میں آزاد کشمیر بدلا ہوا نظر آئے گا۔ بھارت نہ صرف خطے بلکہ پوری دنیا کو جنگ میں دھکیلنا چاہ رہا ہے۔ محسن داوڑ اور علی وزیر کے بعد بی این پی منگل کے بھی فوج مخالف بیانات۔ آغا حسن بلوچ کہتے ہیں بلوچستان میں ماورا عدالت قتل جاری ہے، اس صورتحال میں کیسے اس حکومت میں بیٹھیں؟ بی این پی کے اراکین اسمبلی میں الزامات لگانے کے بعد واک آؤٹ کر گئے۔ نواز شریف کو ڈپلومیٹک پاسپورٹ جاری کرنے سے روکنے کی درخواست ناقابل سماعت قرار۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے درخواست گزار کو 5000 جرمانہ بھی کر دیا۔ ریمارکس یہ سزا یافتہ اشتہاری کے لیے لازم ہے وہ سرنڈر کرے، شک نہیں کر سکتے ہیں کہ حکومت سپریم کورٹ کے طے اصولوں کے خلاف جائے گی۔ درخواست کے ساتھ کوئی ٹھوس مواد موجود نہیں، اخباری تراشوں پر فیصلہ نہیں کر سکتے۔ موٹر سائیکل کھائی میں گر گئی، 2 افراد جاں بحق۔ اسلام آباد، راولپنڈی سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں رات کے بارش سے جلد تھا لیک ہو گیا۔ ساہیوال، اکاڑا اور سمندری میں موسلادھار بارش سے گرمی کی شدت میں کمی۔ کوئٹہ، چاغی، مستونگ، یوب میں بھی بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کی آئندہ 24 گھنٹے میں لاہور، پشاور، کشمیر اور گلیت بلتستان میں گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی۔ اور پاکستان میں 1 تولہ سونے کی قیمت 1,32,398 روپے ہو گئی۔ 10 گرام سونا 1,13,510 روپے کا ہو گیا۔ متحدہ عرب امارات میں 10 گرام سونے کی قیمت 2,366 درہم ہو گئی۔ 1 ملی گرام سونا 23 فلس کا ہو گیا۔ تفصیلی خبریں بریک کے بعد۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر۔ آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ
बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।